یہاں سے بھگا دیا اور اس ملک کے ہندوستان کو آزاد کر دیا۔ ابھی جیسے ہم نے بتایا کہ اس ملک کے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سارے مسلمانوں کا ایک بڑا کردار رہا۔ لاکھوں ہزاروں علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ وہ انگریزوں کے ظلم سے نہیں ڈرے، وہ انگریزوں کے ظلم و استبداد سے گھبرائے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ پیٹ پیر کر کے بھاگے نہیں، بلکہ سینہ سپر ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ انگریزوں کے سامنے کھڑے رہے اور انگریزوں کو ان کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے، لیکن جب انگریزوں کا یہاں پر قبضہ ہو گیا، انگریزوں نے ہندوستان کے رہنے والوں پر، ہندوستان کے جو اصل باشندے تھے، جو یہاں کے اصل شہری تھے، ان پر جب ظلم کرنا شروع کر دیا، جب ان کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، کبھی جو ہے ان کو طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی مصیبتیں دی جاتی تھیں، کسی کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، کسی کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے جو ہے قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو جو ہے آگ میں جھلسا دیا جاتا تھا۔ جب انگریزوں کا ظلم، ان کا تشدد، ان کی ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے، اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے اور دیش کو آزاد کرانا ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی اس چیز کے لیے سب سے پہلے آئے اور انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر تمام لوگوں کو جہاد کرنا ضروری ہے، تمام لوگوں کو قتال کرنا، انگریزوں سے لڑنا ضروری ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو قید کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ان کو قید کر لیا۔ اب جب قید کر لیا تو معلوم ہے ان کو کہاں پر قید کیا؟ ان کو جزیرہ انڈمان، یہ ایک بہت بڑا جو ہے جزیرہ ہے، وہاں کی آب و ہوا اتنی زہریلی ہے کہ انسان سانس نہیں لے سکتا ہے، وہاں پر جو ہے کھانا میسر نہیں ہے، وہاں کا پانی اتنا زیادہ کڑوا ہے جیسے کہ انسان زہر پی رہا ہو، اتنا زیادہ گندا وہاں کا ماحول، اتنی زیادہ زہریلی وہاں کی ہوا، وہاں پر آپ کو قید کر دیا گیا، وہاں پر آپ کو قید کر دیا گیا۔ اب ایک لمبا زمانہ گزر گیا، آپ وہاں کی جو قید کو کاٹتے رہے، وہاں کی مصیبتوں کو جھیلتے رہے، وہاں کے پر جو آپ کا ظلم و ستم ہوتا تھا آپ اس کو برداشت کرتے رہے۔ ایک دن ایک انگریز یہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے مولانا تم بس اتنا کہہ دو کہ جو فتویٰ میں نے دیا تھا، جو جہاد کا حکم میں نے دیا تھا، میں اس سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہوں اور کہہ دو کہ وہ میں نے جو دیا تھا اس فتوے پر مجھے افسوس ہے، تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے اور آپ کو ہندوستان کی وادی میں چھوڑ آئیں گے۔ لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ میری گردن کٹ سکتی ہے، میری زبان کاٹ سکتے ہو، آپ مجھے ظلم و ستم کے پہاڑ مجھ پر توڑ سکتے ہو، لیکن میرے حوصلوں کو آپ کمزور نہیں کر سکتے، میرے حوصلوں کو آپ کمزور نہیں کر سکتے۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ کہا تو وہ انگریز مایوس ہو کر کے جزیرہ انڈمان سے واپس آ گیا، اور پھر ان کے اس فتوے کا یہ عالم تھا، ان کے اس فتوے نے مسلمانوں کے اندر، ہندوستان کے رہنے والوں کے اندر وہ جوش اور بلبلہ پیدا کر دیا کہ سب لوگ ایک بار میں کھڑے ہو گئے اور انگریزوں سے بھڑ گئے، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ پیدا ہو گئی۔ تو یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جن کے ایک فتوے نے، ایک مسلمان جس کے ایک کہنے نے تمام ہندوستان کے لوگوں کو یکجا کر دیا، متحد کر دیا، سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور وہ لوگ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر انگریزوں نے ہندوستان کے رہنے والوں پر، یہاں کے اصل باشندوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ علماء کرام کو جو ہے وہ پھانسی پر لٹکاتے، علماء کرام کو چن چن کر کے پکڑتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، کسی کو جو ہے آگ میں ڈال دیتے، کسی کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیتے، کسی کو جو ہے جانوروں سے چروا دیتے تھے۔ اس طرح سے طرح طرح کے وہ ظلم کرتے رہتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، جب ہم آزادی ہندوستان کی جدوجہد کو پڑھتے ہیں
تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دلی سے لے کر کے پشاور تک جو درخت ہیں، تمام درختوں پر کوئی درخت چھوٹا ہوگا جہاں پر علماء اکرام کی لاش نہ لٹکی ہو، اور دلی سے پشاور تک 27,000 علماء اکرام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور پیڑوں سے لٹکا دیا۔ اتنا زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کیا، اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو ستایا، لیکن مسلمان، ہندوستان کے رہنے والے، یہاں کے باشندے ہار نہیں مانے، پیچھے نہیں ہٹے، ان کے تشدد پر آپ نے صبر کیا اور پیروں کو اپنے جمائے رہے، استقامت سے کام لیا اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ 90 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد، 90 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد 15 اگست آیا تو ہم نے دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اسی دن کو ہم مناتے ہیں، اور اسی دن 15 اگست کے دن ہم نے دیکھا کہ انگریز یہاں سے اپنے سامان لے کر کے، اپنی تمام چیزیں لے کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے ظلم و ستم سے ہمارا یہ ہندوستان 15 اگست کے دن 1947 میں آزاد ہو گیا۔ ہمارا یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا۔ جو ہم یہ جشن منا رہے ہیں، آج جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے، آج جو ہم یہ ترنگے لہرا رہے ہیں، آج جو ہم شان و شوکت کے ساتھ میں جو ہے اپنی اس دیش کی محبت کو دکھا رہے ہیں، ہم اپنی اس دیش کی عظمت کو لوگوں کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں، یہ اسی دن کا نتیجہ تھا، یہ ہمارے انہی پوروجوں کی کا نتیجہ تھا، انہی کی محنتیں تھیں جن کا ثمرہ، جن کے پھل آج ہم چکھ رہے ہیں، اس کا پھل آج ہم چکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارا یہ ہندوستان ہے، ہمارا جو یہ ملک ہے، اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم بچوں کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ہم ان کا کیا ہے، مستقبل ہے۔ اگر ہم پڑھائی لکھائی کریں گے، اگر ہم اچھے بہترین عالم دین بنیں گے، اگر ہم جو ہے پڑھ لکھ کر کے انجینئر یا ڈاکٹر بنیں گے، اگر ہم اچھے انگلش بولنے والے بن جائیں گے، اگر ہم اچھے کمپیوٹر چلانے والے بن جائیں گے، اگر ہم آگے بڑھ کر کے جو ہے اپنی قوم کے اندر رہنما بن جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ہمارا ہندوستان جو کبھی سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا اور انگریز کے زمانے میں جس ترقی پر تھا، انشاءاللہ دوبارہ اسی ترقی پر ہمارا ہندوستان آ جائے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں پڑھائی کرنی ہوگی، ہمیں جو ہے بہت زیادہ دل لگی کے ساتھ میں پڑھائی کی طرف چلنا ہوگا۔ یاد رکھو، آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آپ پڑھائی کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کے ماں باپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ کو آپ کے ماں باپ نے اسی لیے چھوڑا ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں، یہاں پر آپ کو دونوں تعلیم ملتی ہے، آپ کو یہاں پر دین بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کو یہاں پر دنیا بھی سکھائی جاتی ہے، آپ کو یہاں پر عربی پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کو یہاں پر انگلش پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کو یہاں پر اردو بھی سکھائی جاتی ہے، آپ کو یہاں پر میتھ بھی سکھائی جاتی ہے، آپ کو یہاں پر دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، آپ کو یہاں پر سائنسی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ جب ہمیں ایسا مدرسہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ایسے اساتذہ ہمیں پڑھا رہے ہیں جو ہمیں دونوں علوم دے رہے ہیں، دنیا بھی سکھا رہے ہیں، دین بھی سکھا رہے ہیں، تو اب ہمارا فریضہ بنتا ہے، اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر کے محنت سے پڑھائی کریں، ہم یہاں پر رہ کر کے بہت زیادہ محنت سے پڑھائی کریں، اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کریں، اور اپنے اس ملک کے ہندوستان کا بھی نام روشن کریں۔ انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، ہمیں عالم بن کر کے دکھانا ہے، ہمیں عالم بن کر کے دکھانا ہے، ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر بن کر کے دکھانا ہے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے دین ہوگا تو ایک ہاتھ میں ہمارے دنیا بھی ہوگی۔ ایک طرف ہم جب عربی بولنے والے ہوں گے تو دوسری طرف ہم انگلش بولنے والے بھی بنیں گے۔ ایک طرف ہم قرآن کی آیتیں پڑھنے والے ہوں گے تو دوسری طرف ہم سائنسی علوم کو بھی لوگوں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ اور یہ جب یہ ہوگا جب ہم